تو رشتہ داری توڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے, بولو بھائی, ایک بڑا گناہ ہے. تو جب اور توڑنا جیسے گناہ ہے, جوڑنا ثواب بھی ہے. اور جڑتی کیسے ہے؟ روکڑا. بھائی کو ہدیہ دیا کریں پیسے, بہن کو پیسے, لفافے میں پیسے, پیسے کمبخت سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. روکڑا خرچ کرو, سمجھ رہے ہو؟ لفافے وہ دولہا بولا کے جو چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں ہوتا, وہ سب کو پتہ ہے رشوت ہے. وہ ہم نے بھی دیا تھا تو انہوں نے بھی دیا, تو انہوں نے چونکہ ہماری شادی میں پیسے دیے تھے, تو چونکہ ان کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہم نے 500 روپے دیے تھے, تو ہمارے بچہ پیدا ہو تو 1000 تو وہ دیں گے, تو ہم نے ان کو 5000 دیے تھے, تو ہمیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہدیہ. اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کمبخت کے تیسرا بچہ پیدا ہو گیا. ہمارے ایک پیدا ہوا تھا, 5000 لفافے میں ملے تھے, اس کمبخت کے ایک پیدا ہوا, ہم نے بھی 5000 دے دیے. کمبخت پیدا ہی کرتے چلا جا رہا ہے. آسٹریلیا والا حساب ہو جاؤ گا. آسٹریلیا میں ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے الاؤنس ملتا تھا, تو بعض پاکستانیوں نے کا بزنس ہی یہی تھا کہ دبا کے کیا پیدا کرو بچے, کوئی کام کرنے یہی کام ہے بس. تو گورنمنٹ نے یہ قانون ہی چینج کر دیا, بھائی پورا پیسہ تو یہ لوگ کھائیں. انہوں نے کہا کوئی کام نہیں کرو, اسپیڈ بڑھا دو. سمجھ رہے, جتنی اسپیڈ پاکستان میں تھی اس سے تھوڑی اسپیڈ بڑھا دو. تو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے بچوں کے, تو پاکستانی بیچارے ہر جگہ جا کے قانون ہی چینج کروا دیتے ہیں یار. میں نے ان لوگوں سے کہا, آسٹریلیا کے پاکستانیوں سے, یار گورنمنٹ قانون چینج کرے نہ کرے پھر بھی اسپیڈ وہی رکھنا ہے آپ نے. سمجھ رہے ہو, اسپیڈ کیا کرنی ہے وہی. کیونکہ آپ کو اگر گورنمنٹ خرچہ نہیں دے گی تو اللہ بھی تو ایک حکومت ہے نا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. آسٹریلین گورنمنٹ اگر وعدہ نہیں کر رہی ہے آپ سے تو اللہ, دیکھو آسٹریلیا کی گورنمنٹ کے وعدے پر یقین تھا اس لیے اسپیڈ فل اسپیڈ تھی. اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اسے رزق دوں گا, اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں آتا. تو میں نے کہا اسپیڈ اس سے بڑھانی ہے, وہی رکھنی ہے. رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ کے وعدوں پر پھر نتیجہ یہ نکلے گا, آسٹریلیا میں آپ کا ریشو مسلمانوں کا بہت زیادہ ہو جائے گا اور غیر مسلم اقلیت میں چلے جائیں گے. تو اسلام کو بھی فائدہ. پھر آپ کے جب آپ بوڑھے ہوگے, آپ کی اولاد ہوگی, صحیح ہے نا, وہ آپ کی خدمت کریں گے. ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. پشتوں میں فائدہ بولتے ہیں, اردو میں فائدہ بولتے ہیں. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں, صحیح حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں, جمعے کی رات کو بھی, یعنی جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں رات کے وقت. مفتی صاحب, جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جنت میں لے جانے والے, سب سے پہلے تو کبیرہ گناہوں سے بچنا, اس کے بغیر جنت کا تصور غلط ہے. اس کے بعد کچھ اور اعمال ہیں. آپ نے فرمایا تقرئ السلام, سلام کو فروغ دو, اور فرمایا تطعم الطعام, لوگوں کو کھلایا کرو. یہ کھلانا اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی ضرورتیں پوری کیا کرو لوگوں کی, کیونکہ بنیادی ضرورت کھانا ہے نا. اس زمانے میں علاج اور یہ سب چیزیں تو اتنا نہیں ترقی کی تھی. تو یہ جزیہ ہے, اس سے اصول یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بیسک ضرورتیں پوری کیا کرو. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں. آپ نے فرمایا تقرئ کیا ہے, افش السلام اور تطعم الطعام, اور آگے الفاظ ہیں تدخل الجنت بسلام, تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو اللہ کی مخلوق کا خیال کرو, سلام کو فروغ دو. جو اخلاق ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ ایئر ہوسٹس نے لے لیے ہیں اور انگریزوں نے لے لیے ہیں. انگریز ہر ایک سے کیسے تھینک یو سے بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں کسی سے دوسری دفعہ ایک بات کر کے تو دکھاؤ. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کے اخلاق کتنے میٹھے کہ لوگ نے آپ کو کھانا شروع کر دیا آپ کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں بھی بعض دفعہ فون پہ غصے ہو جاتا ہوں, تو اس سے لوگ کہتے ہیں ممبر پہ اخلاق سکھاتے ہیں اور ہم سے تمیز سے بات نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کسی کو ایک بات سمجھا دی, پھر وہ اس کو دوبارہ سمجھا دی, پھر وہ فون کر رہا ہے تیسری دفعہ سمجھا دی, پھر وہ فون کر رہا ہے چوتھی دفعہ سمجھا دی. تو ہم کچھ ساری دنیا میں آپ کے لیے تو نہیں فارغ بیٹھے ہوئے نا, پھر سوال بھی الٹے کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ سختی سے بات کرنا عین اخلاق ہے کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کریں, ہمارے پاس فالتو دماغ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو بلا وجہ ایسا نہیں کرتا, کوئی گھبرائے نہیں, کوئی آدمی کے پتہ نہیں ہے کیا کھا جائیں گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہر چیز کی, ایسا نہیں کہ آپ لوگ علماء کو ستاتے ہیں اخلاق چیک کرنے کے لیے, ستائیں گے, اس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو, تو میٹر ہمارا بھی شارٹ ہوتا ہے.
میٹر شارٹ نہ ہو تو پھر وہ اس کا مطلب میٹر ہے ہی نہیں اندر. امام شافعی فرماتے ہیں جس کے ساتھ غصے والا سلوک کیا جائے, غصہ دلانے والا کام کیا جائے, پھر بھی اسے غصہ نہیں آئے تو وہ گدھا ہے. امام شافعی کا قول ہے, صحیح ہے. اس کا مطلب اس کے, یہ انسان کی نیچر ہے نا کہ ایک حد تک تو برداشت کرے گا, اس کے بعد تھوڑی ہوگا برداشت. مفتی صاحب بار بار گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہے, بد نظری بھی ہوتی ہے. دیکھو بار بار گناہ ہونا تو بری چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے توبہ نہ چھوڑیں. شیطان یہ کہتا ہے تو چونکہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا لہذا توبہ کرنا چھوڑ دے. تو شیطان سے کہیں یار جیسے بار بار گناہ بری چیز ہے تو بار بار توبہ اچھی چیز ہے. گناہ سے اللہ کا غضب آتا ہے, توبہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. بار بار بخار ہو جاتا ہے تو بار بار پیناڈول کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بھائی یار بار بار بخار ہو رہا ہے, چھوڑو پیناڈول کے ڈبہ اٹھا کے اب مرنے دو بخار میں, تو مر جائے گا. بار بار بخار ہو رہا ہے, بار بار پیناڈول کی 2 گولی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر 3 گھنٹے کے بعد کھلاؤ اس کو, بار بار بخار ہو رہا ہے. تو اس لیے توبہ تو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی. پھر یہ کہ بار بار گناہ کیوں ہو رہا ہے اس کی فکر کرنی ہے. تو اس کا ایک میں نسخہ بتاتا ہوں کہ بھائی جب بھی گناہ ہو اپنے آپ کو سزا دو, روزہ رکھ کے, صدقہ کر کے. سزا ملے گی نا, اپنے آپ پر مقدمہ چلا کے خود اپنی سزا تجویز کرو. تو سزا ملنے سے آہستہ آہستہ وہ گناہ کیا ہوگا, ایک دم سے ختم نہیں ہوتا, کم ہوتے ہوتے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دم نہیں ہوتی یہ چیزیں, آہستہ آہستہ ہو جاتی. بد نظری جب بھی ہوتی ہے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کرو, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر بار بار جب ہوگی نا جیبیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آدمی کہے گا اب بزنس مل گیا اس کو کہ 1000 روپے آج اڑ گئے, کل 500 بچانے ہیں میں نے. تو اس کو پتہ چلے گا ایک دفعہ نظر جھکانے سے 50 روپے بچ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کو. کیا المیزان انویسٹمنٹ سے منافع لینا جائز ہے؟ میزان بینک سے جائز ہے. اب مجھے نہیں پتہ المیزان میزان بینک ہے کس کا ہے. محمد اوکاشا کی والدہ کے لیے دعا کریں اور اعمال پورے ہو جائیں, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے, نیک اعمال میں ترقی عطا فرمائے. سنن و نوافل میں کتنی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے, دوسرے نہ سنیں. نماز میں ہاتھ تکبیر تحمیل کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ نماز میں ہاتھ انگوٹھا کانوں کی لو تک, کیونکہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اوپر تک ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شحمت اذنیہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک میں آتا ہے حذو منکبیہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں. تو امام حنیفہ کا جو فقہ کوئی غور سے پڑھے نا تو اس کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ جب بھی کوئی رائے قائم کرتے ہیں نا ہر قسم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہیں. تو ان کی رائے یہ ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے, یعنی اس کے توجیہ یہ علماء نے کی ہے کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ کانوں کے اوپر تک, تو وہ ان صحابی نے ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ کے کہا ہے کہ کانوں کی, اور جس صحابی نے کہا کہ کانوں کی لو تک تو انہوں نے انگوٹھے کے لحاظ سے کہا ہے, اور جس صحابی نے کہا کہ کندھوں تک انہوں نے ہتھیلی کو دیکھ کر. تو یہ تعبیر کا فرق ہے. تو اس لیے ہماری نظر میں بہتر کیا ہے, یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. سمجھ, باقی دوسری بھی رائے ہیں علماء کی, تو کوئی اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے. مفتی صاحب 6 ماہ سے اسکول بند ہے اور اسکول انتظامیہ فیس مانگ رہی ہے, اسکولوں میں پڑھائی بھی نہیں ہوئی, کیا یہ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ 6 ماہ سے اسکول بند ہے, کس بات کی فیس لے رہے ہو بھائی؟ اپنی خوشی سے دے دیں تو دے دیں. اگر ہاتھ یا پاؤں کے کسی حصے پر پٹی بند بھی ہو اس حصے کو چھو کر وضو ہو جائے گا؟ پٹی بندی ہوئی ہے جی ہاں, گیلے ہاتھ سے مسا کر لیں اس کا. آج اگلے بیان کا دن آ گیا لیکن پچھلے اتوار کا بیان ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا, ایسا کیوں؟ یہ تو ان سے پوچھیں, وہ بیٹھے ہوئے ماسٹر صاحب چشمہ لگا کے. بیان اپلوڈنگ کرنا ان کا کام ہے, یہ ان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے بیٹا, وہ رپورٹ پیش کریں گے آپ کو. مجھے تو میں تو بیان کر کے چلا جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوتا یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیا سلوک ہو رہا ہے. مفتی صاحب میں اور ایک ہمارا کیا لکھا ہوا ہے یار کے ساتھ ایک گیم کھیل رہے ہیں, تو وہ گیم یہ تھا نمبر, یار یہ اتنا ٹائم نہیں ہے, اس کو پڑھ لیں, خلاصہ بتا دیے گا مجھے. مفتی صاحب ہماری مارکیٹ میں ایک تو رائٹنگ لوگوں کی بہت خراب ہو گئی ہے یار, اسکولوں میں کم بخت رائٹنگ ہی سکھا دو لوگوں کو, اسے کیڑے مکوڑے سب کی, ڈاکٹروں کی بھی یہی حال ہے. بچپن میں اسکولوں میں تختیاں سکھائی جاتی تھیں پہلے کہ لکھنا تو سیکھو, ایسے کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہوں گے, لال بیگ نہیں الٹا ہو جاتا جیسے, وہ منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے.
مفتی صاحب ہماری مارکیٹ میں کرسچن بھی کبھی کبھی کھانا کھاتا ہوتا. اچھا یہ تو بیچارے پشتو بھائی ہیں تو اپنے اسٹائل میں انہوں نے لکھا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ کرسچن کھاتا ہے بھائی کھانے تو کرسچن کو, وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا نا. پیٹ تو اللہ نے کرسچن کے ساتھ بھی لگایا ہوا ہے, ہندو کے ساتھ بھی لگایا. ہاں آپ کے ہوٹل میں آپ کے ساتھ کھا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ساتھ کھا رہا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں میرے, یہ جو پٹھان بھائی ہیں نا, کنہوں نے لکھا ہے یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ کدھر ہیں بھائی؟ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہو گئے. مفتی صاحب جمعے کا جو خطبہ مسنونہ ہے وہ آپ نہیں پڑھتے کبھی, وہ تو سنائیں. یہ میں پڑھتا ہوں, یہ بھی کوئی تورات انجیل سے تھوڑی ثابت ہے, یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے یار. جو میں پڑھتا ہوں حدیثیں, یہ ساری حدیثیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو خطبے کے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں, چند الفاظ تو ہیں جن سنت ہیں, باقی تو خطبہ انسان اخپل طریقے سے پڑھتا ہے. اور ویسے بھی وہ سب لوگ وہ پڑھ رہے ہیں تو میں یہ والا پڑھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ والا بھی ٹھیک ہے, تو کبھی وہ والا بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, ہو گئے سوال؟ چلیں جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.